بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں خلافت عباسی کے 25ویں خلیفہ القادر باللہ کا گہرائی سے تجزیہ پیش کرتے ہیں، جو مسلم فقہ پر، ان کے اثر و رسوخ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہم ان اہم اقتدامات اور اصلاحات کو بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں نافذ کیے تھے، نیز اسلامی فقہ کو آگے بڑھانے میں ان درپیش چیلنجوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہم اگلے اہداف بھی بیان کر رہے ہیں جنہوں نے مسلم کمیونٹی کے اندر مزید مربوط قانونی فریم ورک کے لیے ان کے ویژن کی رہنمائی کی۔ القادر باللہ کا اگلا ہدف اقلیت پسند متزلہ مکتبہ تھا، جس نے بعیدوں کا تحفظ حاصل کیا تھا اور جس کے اراکین اکثر بعید کے دور حکومت میں بغداد میں چیف قاضی کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ متزلی کو ماضی میں عباسی خلافت کی حمایت حاصل تھی، خاص طور پر المامون، جنہوں نے ان روایت پسندوں کو ستانے کے لیے انقذیشن جیسے منع میں قائم کیا، جنہوں نے قرآنی تخلیق کی متزلی نظریے کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس واقعے میں ظلم و ستم نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس کا جواب بھی دیا گیا، منع کو معطل کر دیا گیا، اور روایت پسند حنبلی مکتبہ اپنے وقار کو مضبوط کرنے کے ساتھ ابھرا اور اس کے عقائد پہلے سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 1017 میں القادر نے واضح طور پر اپنے پیشراؤں کے مخالفین کا ساتھ دیا۔ اس نے متزلی اور شیعہ عقائد کی مذمت کی، متزلی عقائد یا مذہبی بحث کی تعلیم کو ممنوع قرار دیا اور ان حنفی فقہ کو حکم دیا جنہوں نے یہ ظاہر کیا تھا جسمانی سزا اور جلا وطنی کے درد پر توبہ کرنے کے متزلی رجحان تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد 27 جنوری 1019 کو حنبلی نظریات سے متاثر ہو کر خلیفہ نے ایک فرمان رسالہ القادریہ القادر کا خط جاری کیا، جس نے پہلی بار واضح طور پر سنی نظریہ کو واضح کیا۔ اس حکم نامہ میں شیعہ، متزلی، حتیٰ کہ اشعری عقائد کی مذمت کی گئی اور پہلے 4 خلفائے راشدین اور اصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تمام مسلمانوں کے لیے شیعوں کے خلاف فرض قرار دیا۔ ایک عقیدہ کے پہلے 3 خلیفہ ناجائز تھے کیونکہ انہوں نے حضرت علی چوتھے خلیفہ کو ان کے حق وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ تمام قیاس پر مبنی مذہبی بحث ممنوع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ میں سے کسی کی تذلیل یا ان تنازعات کا بھی جائزہ لینا جن میں وہ ملوث تھے اور جس نے اسلام میں پہلی تفرقہ کو جنم دیا تھا، قرآنی تخلیق کو ایک بار پھر بدعت قرار دیا گیا۔ اس کے حامیوں کو کافر قرار دیا گیا جن کا خون جائز طور پر بہایا جا سکتا تھا۔ 1029 میں القادر باللہ نے اپنے مذہبی عقائد کو دہرایا اور ان کی تقویت دی۔ 2 ستمبر، 2 اکتوبر اور 11 اکتوبر کو 3 اجلاس ہوئے، ہر ایک کے پیچھے ایک سے زیادہ لمبا اور مفصل اور علیز فقہ اور دیگر معززین کی ایک مجلس کے سامنے منعقد ہوا۔ خلیفہ نے ایک بار پھر متزلی کی مذمت کی، اس عقیدے کی مذمت کی، قرآنی تخلیق اور خلفائے راشدین کی خصوصی حیثیت اور اچھی بات کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ یہ شیعوں کے خلاف غزنی کے محمود کے مہمات بونس 1029 میں رے پر قبضہ کیا گیا تھا اور 2 سال بعد کرمان پر حملہ کیا گیا تھا اور ہندوستان میں غزنیوں کی توسیع کے ساتھ موافق تھا، بلکہ جلال الدولہ کی موجودگی کے ساتھ ہی بھی تخت خریدا جو خلیفہ کی خیر خواہی پر منحصر تھا۔ اس طرح قادر باللہ کے حامی مبلغین کی برخاستگی اور سنیے کے مسلح محافظوں کے ذریعے تحفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں شیعہ حامیوں سے بھی خطرہ تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ہم خلافت عباسی کے 25ویں خلیفہ القادر باللہ کی وفات اور جانشینی کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دوستو، اللہ حافظ۔